بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ اللاتی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تو کہہ، کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے، اور ستھری چیزیں کھانے کی؟ تو کہہ کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں، دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے، قیامت کے دن اس طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آرام اور عزت والی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے اس کو قیامت کے بعد ایسی زندگی ملے گی۔ تو اس آیت پاک یہ ثابت ہو گیا کہ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ دوسرا یہ خیال کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی گندگی اور محرومی میں گزارے تو ہی اللہ راضی ہوگا۔ یہ خیال بھی اس آیت پاک کی روح سے غلط ہے۔ تو صحیح بات یہ ہوئی کہ یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، تو وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں کی اس پر بارش ہوتی ہے۔ جن چیزوں کے لیے دنیا کے غلام ٹھوکریں کھاتے اور مارے پھرتے ہیں، جبکہ وہ اس کے قدموں میں ماری پھرتی ہیں، اور ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت جو سکون قلب ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا قائم رہنا اور اس کی غلامی میں قائم رہنا ہوتی ہے۔ دنیاوی چیزیں تو اس کی غلام ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنی نعمت اور وسعت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت وغیرہ کا عکس اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے، اس لیے کہ اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ اس کے بالمقابل وسعت ہوتے ہوئے بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یا میلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مالی وسعت کے زمانے میں عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن فرمایا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ امام اعظم نے 400 دینار کی چادر استعمال فرمائی۔ اس طرح امام مالک ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرماتے تھے۔ ان کے کسی خوش قسمت نے سال میں 360 جوڑے کپڑوں کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ جو جوڑا ایک بار استعمال فرماتے وہ دوبارہ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ ساری کائنات خدا کی ہے اور اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ جو خدا کا غلام ہو کائنات اس کی غلام ہوتی ہے، ہر چیز اس کے قدموں پہ پہنچتی ہے، اور ان کا استعمال خدا کا شکر ہے۔ ان کو اپنے اوپر حرام کرنا اس طرح گناہ ہے جس طرح دنیا کی خواہش کر کے اسے حاصل کرنا اور اس کے پیچھے پھرنا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر کے سادہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، دراصل خدا کے بندے نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ جو لوگ خدا کے باغی ہوتے ہیں، وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں وہ بے حیثیت چور کے کرتے ہیں، جس طرح چور کسی کی ملکیت میں داخل ہو جائے اور مالک کی رضامندی کے بغیر اس کی چیز استعمال کر لے، اور مالک ڈھیل دے دے کہ یہ جرم پورا کر لے تو میں اس کو پکڑوں گا۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے حساب بعد میں ہوتا ہے، تو خدا کی غلامی اور خدا کی یاد دنیا سے دوری نہیں
ہے بلکہ دین و دنیا کے مالک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح دنیا دار دنیا کے حصول کے لیے ہزاروں کے سامنے ہزاروں سجدے کرتے ہیں، بلکہ صرف ایک مالک کے سامنے ایک سجدے سے وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ الحمدللہ مالک نے ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے جو اس کو راضی کرنے کا ہے کہ دنیا کو قربان کر کے، اس کی مصروفیات کو ٹھکرا کر، انہیں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد اور غلامی میں داخل ہوا جائے۔ اس لیے آپ لوگ جنہیں خدا نے یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے، آپ اس پاک عمل کے دوران یا بعد میں یہ خیال نہ رکھیں کہ دنیا کی ضرورتیں ہمیں کس طرح ملیں گی، بلکہ ایک ہی نیت رکھا کریں کہ اے مالک الملک، اپنی یاد اور غلامی میں رکھنے کا شکریہ قبول فرما، اپنی یاد اور غلامی میں ہی زندگی بھر رکھ ان اوراد پاک کے طفیل۔ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، کہ جن کے دلوں میں تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی سب سے افضل تھی، اور جو ہر چیز کو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دینا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور جنہیں تیری ذات پاک نے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا فرمائی تھی اور دونوں جہانوں کی خوشیوں اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہی دعا، یہی آرزو دل میں رکھ کر ان اوراد پاک کا ورد شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ تنزیل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الناس.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا اللہ الحسیب الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام
یا رحمان یا منان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود 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 یا باقی یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر
یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آمین ثم آمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔